السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کیا۔ دو آدمی ہیں جن میں سے ایک گونگا بہرا ہے، کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ مالک اسے جہاں بھیجتا ہے وہ بھلائی اور خیر لے کر بالکل نہیں آتا۔ کیا یہ آدمی اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے، سیدھی راہ پر گامزن ہے؟ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور قیامت کا سلسلہ یوں ہوگا جیسے آنکھ کی جھپک یا اس سے بھی جلد واقع ہو جائے گی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 76-77 یعنی 70 پر 6 اور 70 پر 7 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کیا، ایک غلام کی اور ایک آزاد کی، اور اللہ نے بیان کیا کہ جتنے بھی جھوٹے معبودان ہیں جس کی اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کی جاتی ہے وہ تمام کے تمام غلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ با اختیار ہے، خزانوں کا مالک ہے، دن رات خرچ کرتا ہے اور ہر اعتبار سے با اختیار ہے، اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ جو مثال ہے جو ابھی بیان کی گئی ہے یہ اس سے بھی واضح مثال ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال میں ایک گونگے اور بہرے آدمی کی مثال دی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسے آدمی کی مثال دی ہے جو حق اور عدل کی بات کرتا ہو اور صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں اس مثال کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ مثال بتوں کی اور حق تعالی کی ہے، کہ جو بت ہوتے ہیں وہ سن نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے ہیں، کوئی خیر دے نہیں سکتے ہیں، اگر اس کو کہیں لے بھی جایا جائے تو خیر لے کر کے نہیں آئے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آدمی کی مثال بیان کی۔ احدہما ابکم، اس میں سے ایک آدمی کیا ہے؟ گونگا بہرا ہے۔ لا یقدر علی شیء، کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ بت جو ہوتے ہیں جس کی پوجا کی جاتی ہے، مٹی اور پتھر کے بت، وہ کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ حکم دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ ان بتوں کے اوپر اگر مکھی بھی جا کر کے بیٹھ جائے، ان کے سامنے جو چڑھایا ہوا ہوتا ہے اس پر جا کر کے مکھی اگر بیٹھے اور اس میں سے کچھ لے کر کے بھاگنے لگے، اس کو بھی بھگانے کی یا اس سے بھی کچھ چھیننے کی کا اختیار یہ بت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے اسی بات کی مثال بیان کی کہ گونگا ہے، بہرا ہے، کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، مالک اسے جہاں بھی بھیجے کچھ لے کر کے نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ آدمی اس دوسرے ہستی کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے؟ وَمَن یَأْمُرْ بِالْعَدْلِ، انصاف کا حکم دیتا ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم بالکل حق پر مبنی ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم ہے۔ گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر اور مومن کی بھی مثال بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بت اور حق تعالیٰ کی بھی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ان بتوں کی جو پوجا کی جا رہی ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اور یہ سراسر شرک ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر توحید کی بات ہو رہی ہے، شرک کی تردید ہو رہی ہے۔ لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل میں بہت ساری باتیں پیش فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شرک کی وضاحت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مثالوں سے واضح کر رہے ہیں۔ اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک ایسی بات بیان کی جو ہمیشہ اعتراض کے طور پر کفار و مشرکین، خاص طور سے مشرکین مکہ اٹھایا کرتے تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے. آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے. اللہ نے مزید فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، قیامت کا جو سلسلہ ہوگا وہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا جو سلسلہ ہوگا جیسے آنکھ کی جھپک یا اس سے بھی جلد، او هو اقرب، قیامت کا جو سلسلہ قائم ہوگا بالکل ایسے قائم ہوگا جیسے پلک جھپکے یا اس سے بھی پہلے. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر اصل میں مشرکین مکہ کا ایک اعتراض کا جواب ان کے سوال کا ذکر کیے بغیر ہو رہا ہے. مشرکین مکہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں سے بھی سوال کیا کرتے تھے کہ تم جو قیامت کی بات کر رہے ہو یہ کب آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس دن واقع ہوگی، اس کا وقت کون سا ہے، ذرا بتاؤ. یہاں پر اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی اس کا جواب دیا گیا ہے، مختلف پہلوؤں سے دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جواب مختلف پہلوؤں سے دیا ہے. لیکن یہاں پر جس پہلو سے جواب دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس کائنات کی تمام تر چیزیں، جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، جو ہو چکے ہیں یا جو ہو رہے ہیں یا جو ہونے والے ہیں، انسانوں کی نظروں سے تو بالکل پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل نظر کے سامنے ہے. یہ جو قیامت کے آنے کا مسئلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا علم ہے. لیکن ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ قیامت اس طرح سے نہیں آئے گی کہ جیسے لگے گا کہ سامنے سے قیامت آ رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ لگے کہ ہاں قیامت سامنے سے اب آ رہا ہے، اب جو ہے ذرا توبہ کر لیں گے، ذرا ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت بالکل اچانک پلک جیسے جھپکتا ہے انسان کا یا اس سے بھی جلدی قیامت آ جائے گی. بالکل آدمی سوچ بھی نہیں پائے گا اور قیامت آ جائے گی. اس سلسلے میں صحیح البخاری کتاب الرقاق کی روایت، اس سے پہلے بھی آیتوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بیٹھے ہوں گے، کاروبار کر رہے ہوں گے، کپڑے کو بچھائے ہوں گے، سودے کی بات ہو رہی ہوگی، اتنے میں ہوگا اتنے میں ہوگا. ابھی وہ اپنے کپڑے کو سمیٹ بھی نہیں پائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. ایک آدمی اپنے اونٹنی کا دودھ لے جا رہا ہوگا کہ جا کر کے بیٹھ کر کے پیئیں گے، ابھی وہ پی بھی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنا حوض لے پوت رہا ہوگا، ٹوٹی ہوتا ہے نا جس میں پانی کو اسٹاک کرتے ہیں، حوض کو لے پوت رہا ہوگا، ابھی اس میں سے وہ پانی پی بھی نہیں پائے گا، یوز بھی نہیں کر پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی کھانا لے کر کے بیٹھا ہوگا، نوالا اس کے ہاتھ میں ہوگا، ابھی وہ نوالا اس کے منہ تک بھی نہیں پہنچ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا وما امر الساعة الا كلمح البصر الا كلمح البصر او هو اقرب. قیامت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے پلک جھپکے قیامت آ جائے گی یا اس سے بھی جلدی آ جائے گی. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.